دیوبندی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی صاحب نے جو کوا کھانے کا ثواب لکھا ہے وہ اس لیے نہیں کہ کوا کھانا فی نفسہ ہی کھانا ثواب ہے، بلکہ اس لیے ثواب لکھا ہے کہ جس جگہ کوا کھانے کو برا سمجھتے ہو لوگ، تو کوا چونکہ حلال ہے تو حلال کھانے کو اگر برا سمجھتے ہو تو اس کے کھانے پر ثواب ملے گا۔ تو میں نے ان دیوبندی صاحب سے کہا کہ ابھی ہمارے پورے ہندوستان کے اندر کوئی ایک بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوا کھانے کو لوگ برا نہ سمجھتے ہو، غلط نہ سمجھتے ہو۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ پورے ہندوستان میں کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے، تو پھر سارے دیوبندی صرف کوا ہی کھائیں، ثواب کمائیں رشید احمد گنگوہی کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے۔ آئیے دیکھتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا خان بریلوی نے کیا کچھ لکھا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 320 کے اندر سوال کیا گیا، مسئلہ نمبر 155۔ سوال کیا گیا جو کوا دانہ کھاتا ہے اور رنگ میں بالکل سیاہ ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے، اور جو کوا کہ دانہ اور نجاست دونوں کھاتا ہے اس کا کیا حکم ہے۔ تو احمد رضا خان نے جو جواب دیا ہے وہ سنیے۔ دانہ خور کوا کہ صرف دانہ کھاتا ہے اور نجاست کے پاس نہیں جاتا، جیسے غراب زرع یعنی کھیتی کا کوا کہتے ہیں، چھوٹا سا سیاہ رنگ ہوتا ہے اور چونچ اور پنجے غالباً سرخ، وہ بالاتفاق جائز ہے۔ تو فتاوی رضویہ کے اندر تو یہ باتیں موجود ہے کہ بالاتفاق وہ کوا جو نجاست نہیں کھاتا، جو دانہ کھاتا ہے، تو ایسا کوا بالاتفاق جائز ہے، یعنی حلال ہے، اسے کھا سکتے ہیں۔ تو یہ صرف دیوبندی اور وہابی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو تمہارا بھی مسئلہ ہے۔ تمہارے امام نے بھی اس کی حلت کا فتویٰ دیا ہے، اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ تو جو مذاق تم ہمارے اوپر اڑا رہے ہو، جو مذاق تم ہمارا بنا رہے ہو، گویا تم نے وہ مذاق اپنے امام کا بھی اڑایا کہ اگر آپ اس کو مذاق سمجھتے ہیں یا پھر آپ اس کو عیب سمجھتے ہیں اور اس کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے امام کا مذاق اڑاؤ، سب سے پہلے اپنے امام کو کوسو، ان کو برا بھلا کہو، ان کے اوپر لعن طعن کرو، اس کے بعد آپ ہمارے مفتی کے اوپر کلام کرو۔ آپ نے اس جاہل کی باتیں سن لی ہیں، کس طرح سے یہ علماء دیوبند پر کیچڑ اچھالنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، اور کوے کے حلال ہونے پر کس طرح سے یہ شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس نے جو باتیں کہی ہیں کہ رشید احمد گنگوہی، مفتی رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ کے اندر جو باتیں لکھی ہیں کہ اگر کسی جگہ لوگ کوا کھانے کو برا سمجھتے ہوں اور کوے کے حلال ہونے کو حرام سمجھتے ہوں، تو وہاں پر اگر کوئی اس نیت سے کوا کھاتا ہے کہ ان کا یہ گمان ٹوٹ جائے، ان کا یہ گمان تبدیل ہو جائے، ان کا یہ خیال بدل جائے، تو اس شخص کو ثواب مل سکتا ہے، اور اس شخص کو ثواب ملے گا، کوا کھانے پہ نہیں بلکہ دوسروں کو اس کے حلت کا رخ دکھانے پر ثواب ملے گا۔ یعنی اس کے کھا لینے سے دوسرے کا جو خیال تھا کہ یہ حرام ہے، دوسرے کا یہ خیال تھا کہ یہ ناجائز ہے، اس کا یہ گمان ٹوٹ جائے گا، اس کو ایک چیز کی معلومات ہوگی، ایک چیز کا علم اس کے اندر آ جائے گا، اس وجہ سے اس کو اس عمل پہ ثواب دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس جاہل بریلوی نے کس طرح سے نہ صرف علامہ رشید احمد گنگوہی پر بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر اور ان کے جتنے شاگرد ہیں ان کے اوپر بھی اس نے سوال کھڑا کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوا کھانا فی نفسہ ہی حلال ہے، بلکہ اس قسم کا کوا جو اس کیٹیگری میں آتا ہو۔ اب کون کون سے کوے ہیں جو حلال ہے اس کی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن جس طرح سے اس نے مذاق اڑایا ہے، یہ صرف ہمارے مفتی کے اوپر انہوں نے کلام نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے امام کے اوپر بھی انگلیاں اٹھا دی ہے، اپنے امام کے اوپر بھی اس نے مذاق اڑایا۔ یہ جسے امام مانتے ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، انہوں نے بھی اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر کوا کھانے کو جائز قرار دیا ہے اور حلال لکھا ہے۔ ان کو اپنی گھر کی خبر نہیں ہے، یہ اپنی کتاب پڑھتے ہی نہیں ہے، انہیں صرف دیوبندی کا چلنا پھرنا، دیوبندی اور وہابی کی کتابیں، دیوبندی اور وہابی کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی نقل و حرکت، صرف اسی کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے، خود کی ذات پر، خود کی کتاب پر اور خود کے گھر کے کوئی ان کو خبر نہیں دیتا، نہ ان کے پاس ان کی خبر ہوتی ہے۔ یہ ہے ان کی جہالت۔ آئیے دیکھتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا خان بریلوی نے کیا کچھ لکھا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 320 کے اندر سوال کیا گیا، مسئلہ نمبر 155۔ سوال کیا گیا جو کوا دانہ کھاتا ہے اور رنگ میں بالکل سیاہ ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے، اور جو کوا کہ دانہ اور نجاست دونوں کھاتا ہے اس کا کیا حکم ہے۔ تو احمد رضا خان نے جو جواب دیا ہے وہ سنیے۔ دانہ خور کوا کہ صرف دانہ کھاتا ہے اور نجاست کے پاس نہیں جاتا، جیسے غراب زرع یعنی کھیتی کا کوا کہتے ہیں، چھوٹا سا سیاہ رنگ ہوتا ہے اور چونچ اور پنجے غالباً سرخ، وہ بالاتفاق جائز ہے۔ تو فتاوی رضویہ کے اندر تو یہ باتیں موجود ہے کہ بالاتفاق وہ کوا جو نجاست نہیں کھاتا، جو دانہ کھاتا ہے، تو ایسا کوا بالاتفاق جائز ہے، یعنی حلال ہے، اسے کھا سکتے ہیں۔ تو یہ صرف دیوبندی اور وہابی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو تمہارا بھی مسئلہ ہے، تمہارے امام نے بھی اس کی حلت کا فتویٰ دیا ہے، اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ تو جو مذاق تم ہمارے اوپر اڑا رہے ہو، جو مذاق تم ہمارا بنا رہے ہو، گویا تم نے وہ مذاق اپنے امام کا بھی اڑایا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر ہمیں اصول بتایا گیا، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر ہے، سنن نسائی الصغریٰ، ان تمام کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے
صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر، یہ ایک اصول بیان کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے ہر کچلنے والے درندے سے اور ہر پنجے والے پرندے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما رہے ہیں کہ ہر کچلنے والا درندہ یعنی شیر، چیتا، اسی طرح بھالو، کتا ہے، بلی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کچلنے والے درندے ہیں۔ اسی طرح ہر وہ پرندہ چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے، تو ان تمام جانوروں کی حرمت حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک اصول بتا دیا گیا۔ اب اس اصول کے تحت ہر وہ جانور جو اس کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں وہ فی نفسی حلال سمجھے جائیں گے، البتہ کھانا نہ کھانا یہ آپ کے اوپر ہے، ہر حلال چیز کو کھایا نہیں جاتا۔ اچھا، کوے کے اندر بھی 3 قسم کے کوے ہوتے ہیں۔ پہلا کوا وہ ہے جو صرف دانہ کھاتا ہے، تو یہ فی نفسی امام اعظم کے نزدیک حلال ہے، کھانا جائز ہے۔ اسی طرح نمبر 2 وہ کوا جو دانہ اور نجاست دونوں کھاتا ہے، تو امام اعظم کے نزدیک اس طرح کا کوا کھانا بھی فی نفسی حلال ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ اسی طرح وہ کوا جو صرف نجاست کھاتا ہے، تو یہ بالاتفاق ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو یہ 3 قسم کے کوے فقہ کے اندر بیان کیا گیا ہے اور حدیث پاک کے اندر اصول بیان کیا گیا ہے۔ تو اسی چیز کو علامہ رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ کے اندر مینشن کیا ہے، اور یہ بات قید کے ساتھ لکھ دی ہے کہ کوئی علاقے والے، کسی علاقے میں کوئی شخص یا پورے کے پورے علاقے والے اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں فی نفسی، تو اس کو حلت کا نالج دینے کے لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کو ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے، کیونکہ اس نے اپنے عمل سے کسی کو جانکاری دے دی، اپنے عمل سے کسی کو معلومات دی، تو اس معلومات فراہم کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو جزا دیں گے، نہ کہ کوا کھانے پر۔ کوا کھانے پہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو یہ جو مطلب نکالا گیا ہے یہ صرف دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے، وہابیوں کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے یہ اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، ورنہ اگر دیکھا جائے تو احمد رضا خان بریلوی نے بھی جو باتیں لکھی ہیں وہ عین مطابق شریعت کے ہیں، جو حق بات ہے وہ انہوں نے لکھی ہے۔ اگر آپ اس کو مذاق سمجھتے ہیں یا پھر آپ اس کو عیب سمجھتے ہیں اور اس کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے امام کا مذاق اڑاؤ، سب سے پہلے اپنے امام کو کوسو، ان کو برا بھلا کہو، ان کے اوپر لعن طعن کرو، اس کے بعد آپ ہمارے مفتی کے اوپر کلام کرو۔ تو یہ بہت نادانی والی بات ہے کہ آپ نے صرف رشید احمد گنگوہی پر نہیں بلکہ امام اعظم پر، ان کے شاگرد امام ابو یوسف پر، امام محمد پر، اسی طرح امام احمد رضا خان بریلوی پر، اور جن جن حضرات نے بھی فتویٰ دیا ہے اور کتابیں لکھی ہے ان تمام مصنفین پر آپ نے یہ سوال اٹھا دیا، ان کا مذاق بنا دیا منٹوں میں۔ تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ آپ کا ایمان کی کیا کیپیسٹی اس وقت ہے۔ صرف مذاق اڑا دینا اور لفاظی کر دینا یہ تو ایسا ہی ہے، یہ ویسا ہی ہے، یہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ریسرچ کر کے اس چیز کو منظر عام پہ پیش کرنا اگر واقعی غلط ہوتا تو امام اعظم اس چیز کے اوپر مسئلہ بیان نہیں کرتے۔ امام احمد رضا خان اور علامہ رشید احمد گنگوہی یہ تو 100 سال پہلے کے لوگ ہیں، لیکن اس سے 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے اور 1000 سال پہلے امام اعظم نے بھی اس مسئلے کو بیان کیا ہے، امام ابو یوسف نے بھی اس مسئلے کو بیان کیا ہے، دونوں نے علت کا فتویٰ دیا ہے۔ تو کیا ان حضرات کے بارے میں بھی آپ یہی کہیں گے جو آپ رشید احمد گنگوہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کو عقل سلیم عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔